سبسکرائب کریں، پلیز لائک کریں، پلیز کمنٹ کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ ہوں۔ الیاس دواخانہ۔ خشخاش کی طاقت، استعمال، احتیاط، فائدے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خشخاش کی طاقت، اس کے استعمال، احتیاط اور فائدے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو خشخاش کے حیران کن فوائد کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ناظرین، خشخاش کا پودا برصغیر پاک و ہند میں اور دیگر ممالک میں عام پایا جاتا ہے۔ اس میں پیلے رنگ کے پھول اگتے ہیں اور ان پھولوں پر اگنے والے بیج خشخاش کہلاتے ہیں، جن کو مختلف کھانوں اور ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بے حد فوائد ہیں۔ خشخاش کی تاثیر گرم ہے۔ خشخاش میں پایا جانے والا منرل میگنیز ہڈیوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ خشخاش کا استعمال خون جمنے سے روکتا ہے اور جسم میں خون کی کارکردگی بہتر بناتا ہے، جس کے سبب سے تمام اعضاء کا نظام بہتر ہوتا ہے۔ خشخاش کا تیل اومیگا 6 اور ناریل سے بھرپور ہوتا ہے، جبکہ اس میں ایک اومیگا 3 کی بھی کچھ مقدار پائی جاتی ہے۔ یہ آپ کو مچھلی اور اخروٹ سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ اگر مچھلی یا اخروٹ کھائیں تو بھی آپ کو اومیگا 3 اس میں ملتا ہے، اس میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، خشخاش کے بیج نیند کی کمی کو دور کرتے ہیں۔ پرسکون نیند کے لیے خشخاش کی چائے بنا کر پی سکتے ہیں یا اس کا پیسٹ بنا کر گرم دودھ میں بھی ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں ان کو خشخاش استعمال کرنی چاہیے۔ جن کو نیند نہیں آتی، جن کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، تو وہ خشخاش کی چائے بنا کر بھی پی سکتے ہیں یا اس کا پیسٹ بنا کر گرم دودھ میں بھی ملا کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جو خشخاش کھاتے رہتے ہیں ان لوگوں میں شوگر لیول بڑھنے کا چانسز کم ہو جاتا ہے، یعنی اس سے شوگر کی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ شوگر اس میں نارمل رہے گی۔ خشخاش فائبر سے بھرپور ہے۔ فائبر جو ہے یہ قبض نہیں ہونے دیتے، قبض کے لیے بہترین ہے، یعنی خشخاش قبض کے لیے بہت بہترین ہے۔ خشخاش فائبر سے بھرپور بیج ہے۔ صرف 9 گرام خشخاش یا ایک چائے کے چمچ خشخاش میں 46% کیلوریز، 1.6 گرام پروٹین، 3.7 گرام چکنائی، 1.7 فائبر، مینگنیز، کاپر، کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، زنک اور آئرن جیسے اہم منرلز بھی بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اور خشخاش میں جوس کیمیا پولی فینول بھی پایا جاتا ہے، جو بے شمار اینٹی آکسیڈنٹ کا مجموعہ ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے اور بیماریوں کے خلاف لڑنے میں اضافہ کرتا ہے، اور یہ جوڑوں کا درد دور کرنے میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ خشخاش کا تیل جوڑوں پر لگانے اور مساج کرنے سے جوڑوں پر افاقہ ہوتا ہے اور اس کو کھانا جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر کوئی اس مرض کا شکار ہوتا ہے، جوڑوں کے درد کا۔
یہ ہر کسی میں ہوتا ہے جوڑوں کا درد۔ تو ناظرین، خشخاش قدرتی پین کلر کا کردار ادا کرتی ہے۔ خشخاش ہر طرح کے دردوں کے لیے مفید ہے۔ خشخاش خواتین کی صحت کے لیے بھی موضوع ہے، جو بچوں کی پیدائش میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں۔ خشخاش کا تیل استعمال کرنے سے حمل ٹھہرنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ بے اولادی والے بھی خشخاش کا استعمال کریں۔ خشخاش صحت مند بالوں کے لیے بھی مفید ہے۔ بھیگے ہوئے خشخاش کے بیج سفید یا کالی مرچ کا دہی کے ساتھ پیسٹ بنا کر بالوں پر لگائیں۔ بالوں پر لگانے کے بعد یہ آدھے گھنٹے کے بعد بال دھو لیں اچھی طرح شیمپو کے ساتھ۔ خشکی بھی بالوں سے ختم ہو جائے گی اور اس کے استعمال سے آپ کے بالوں میں جان بھی آ جائے گی۔ خشخاش دماغی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر اس کو بادام کے ساتھ پیس کر استعمال کریں تو اس کی افادیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خشخاش وزن میں کمی کا سبب بھی بنتی ہے۔ تو یہ تھے چند فوائد خشخاش کے جو اس سے مل سکتے ہیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے، دماغ کے لیے مفید ہے، بالوں کے لیے مفید ہے۔ اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، پروٹین، فائبرز، چکنائی، میگنیشیم کلورائڈ، کیلشیم، فاسفورس، زنک، آئرن۔ ناظرین، یہ فوائد سے بھرپور ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں اس کے نقصانات۔ اس کے نقصانات بھی ہیں ناظرین، تو اس کے نقصانات بھی دیکھ لیں۔ اگر کسی فرد کا ایلوپیتھک ادویات سے علاج جاری ہے تو خشخاش کھانے کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ خشخاش کو اگر تھوڑی سی مقدار میں استعمال کریں تو یہ نقصان دہ نہیں ہے، البتہ اگر اسے زیادہ استعمال کریں تو نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کا استعمال اعتدال کے ساتھ کیا جائے۔ اس کو خریدتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ دھلی ہوئی صاف ستھری ہو۔ بغیر دھلی ہوئی خشخاش میں نشہ کے عنصر پائے جاتے ہیں۔ زیادہ استعمال میں اس کو کھانے کی لت بھی لگ سکتی ہے، لہٰذا اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے اسے۔ تو ناظرین، یہ فوائد سے بھی بھرپور ہے۔ اس میں اومیگا 3 بھی موجود ہے جو مچھلی اور اخروٹ کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ نیند کی کمی کے لیے بھی مفید ہے۔ نیند کی کمی کے لیے اگر استعمال کرنا ہے تو اس کا پیسٹ بنا کر دودھ میں ملا کر پیا جائے، گرم دودھ میں، یا اس کو چائے میں ڈال کر اس کی چائے بنائی جائے۔ شوگر لیول کو بھی یہ نارمل رکھتی ہے۔ فائبرز اس میں موجود ہے، قبض کے لیے بہترین ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس جو ہمارے جسم کو زہریلے مادوں سے بچاتے ہیں وہ بھی موجود ہے اس میں۔ جوڑوں کا درد بھی دور کرتی ہے۔ ناظرین، صحت کے لیے مفید ہے، خواتین کے لیے مفید ہے۔ حمل کو روکنے کے مواقع حمل ٹھہرنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں اس کے استعمال سے۔ بے اولادی والے بھی استعمال کر سکتے ہیں خشخاش کو۔ یہ بالوں کے لیے بھی مفید ہے۔ بالوں کے لیے استعمال کرنے ہیں تو بھیگے ہوئے خشخاش کے بیج سفید یا کالی مرچ کا دہی کے ساتھ پیسٹ بنا کر بالوں پر لگائیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد بال دھو لیں۔ ناظرین،
اس کو یہ دماغی صحت کے لیے بھی مفید ہے. اس کو بادام کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کی افادیت مزید بڑھ جاتی ہے. لیکن اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اسے زیادہ استعمال نہ کیا جائے اور صاف اور دھلی ہوئی صاف ستھری خسخاس خریدیں. بغیر دھلی ہوئی خسخاس میں نشہ کے عنصر پائے جاتے ہیں اور زیادہ استعمال سے لت بھی لگ سکتی ہے. ناظرین، جو چیزیں سمجھنا ہے ہم سے رابطہ کریں. ہمارا نمبر ہے 0300 7061187. اللہ حافظ.